اور وزیر اعظم اور آرمی چیف جنرل سید آصم منیر نے نیشنل علماء کنونشن سے خطاب کیا، جس میں آرمی چیف جنرل سید آصم منیر کا کہنا تھا کہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا جرم فساد فی الارض ہے۔ پاک فوج اللہ کے حکم کے مطابق فساد فی الارض کے خاتمے کے لیے جد و جہد کر رہی ہے۔ مزید ان کا کیا کہنا تھا، لئیق الرحمان سے جانتے ہیں، بتائیے لئیق۔ آرمی چیف نے اپنے خطاب میں زور دیتے ہوئے کہا کہ جو شریعت اور آئین کو نہیں مانتے ہم انہیں پاکستانی نہیں مانتے۔ پاکستان نے 40 سال سے زیادہ عرصے تک لاکھوں افغانیوں کی مہمان نوازی کی۔ ہم انہیں سمجھا رہے ہیں کہ فتنہ خوارج کی خاطر اپنے ہمسایہ برادر اسلامی ملک اور دیرینہ دو سے مخالفت نہ کریں۔ آرمی چیف کا کہنا تھا کہ دہشت گردی کی جنگ میں ہمارے پختون بھائیوں اور خیبر پختونخوا کے عوام نے بہت قربانیاں دی ہیں اور ہم ان کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے ان کے ساتھ خوارج ایک بہت بڑا فتنہ ہے، جس کے بارے میں اقبال نے فرمایا تھا کہ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ، نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا، نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ آرمی چیف نے مزید کہا کہ ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ اگر احتجاج کرنا ہے تو ضرور کریں لیکن پرامن رہیں۔ شدت پسندی پر بات کرتے ہوئے آرمی چیف نے کہا کہ اللہ کا فرمان ہے کہ دین میں جبر نہیں ہے۔ جرائم اور اسمگلرز مافیا دہشت گردی کی پشتنائی کر رہے ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے انتشار پھیلایا جاتا ہے۔ ناموس سے رسالت پر بات کرتے ہوئے آرمی چیف کا یہ کہنا تھا کہ کسی کی ہمت نہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر سکے۔ کسی نے پاکستان میں انتشار کی کوشش کی تو رب کریم کی قسم ہم اس کے آگے کھڑے ہوں گے۔ آرمی چیف نے مزید کہا کہ دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی کیونکہ یہ ملک قائم رہنے کے لیے بنا ہے۔ اس پاکستان پر لاکھوں آصم منیر، لاکھوں سیاستدان اور لاکھوں علماء قربان، کیونکہ پاکستان ہم سب سے زیادہ اہم ہے۔ اگر ریاست کی اہمیت جانی ہے تو عراق، شام اور لیبیا سے پوچھو۔ علماء مشائخ سے التماس ہے کہ وہ شدت پسندی یا تفریق کی بجائے تحمل اتحاد کی ترغیب دیں۔ علماء کو چاہیے کہ وہ اعتدال پسندی کو معاشرے میں واپس لائیں اور فساد فی الارض کی نفی کریں۔ مغربی تہذیب اور رہن سہن ہمارا آئیڈیل نہیں ہے، یہ کہنا تھا آرمی چیف کا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنی تہذیب پر فخر ہونا چاہیے۔ انہوں نے علامہ اقبال کا شعر پڑھ کر کہا کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوم مذہب سے ہے مستحکم ہے جمعیت تری۔ انہوں نے اپنے خطاب میں یہ کہا کہ جو یہ کہتے تھے کہ ہم دو قومی نظریے کو خلیج بنگال میں ڈبو دیا ہے وہ آج کہاں ہیں۔ کشمیر تقسیم پاک و ہند کا ایک نامکمل ایجنڈا ہے۔ فلسطین اور غزہ پر ڈھائے جانے والے مظالم دیکھ کر دل خون کے آنسو روتا ہے۔ فلسطین سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم نے اپنی حفاظت خود کرنی ہے اور پاکستان کو مضبوط بنانا ہے۔ جی شاہد صاحب لئیق الرحمان اپڈیٹ کر رہے تھے۔ کسی نے پاکستان میں انتشار کی کوشش کی تو رب کریم کی قسم ہم اس کے آگے کھڑے ہوں گے، یہ کہنا تھا آرمی چیف جنرل سید آصم منیر کا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا جرم فساد فی الارض ہے۔ پاک فوج اللہ کے حکم کے مطابق فساد فی الارض کے خاتمے کے لیے جد و جہد کر رہی ہے۔ اور اسی پر بات کرنے کے لیے بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار الحسن ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب بہت شکریہ سر، اے آر وائی کو آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ آج آرمی چیف نے خطاب کیا جس میں انہوں نے کہا کہ کسی نے پاکستان میں انتشار کی کوشش کی تو رب کریم کی قسم ہم اس کے آگے کھڑے ہوں گے۔ سر کیا کہیں گے آپ؟ اسلامی اور پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے بڑا ضروری ہو رہا ہے اس لیول پہ۔ اس سے پہلے بھی آئی تھنک علماء کے فتوے بھی آ چکے ہیں کہ فساد گنجائش ہے نہیں کہ معاشرے میں بھی نہیں ہوتی، اور کیا ہے جو خود بھی حافظ قرآن ہے، ہم کی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے عوام کے لیے اور قوم کے لیے ایک اچھا شگن ہے کہ اس میں انہوں نے خود جو ہے اس کو ایکسپلین بھی کیا ہے۔ باقی آپ نے دیکھا کہ پاکستان جو دہشت گردی کا پچھلے 20 اس میں بھی ضروری ہے کہ جو انتشاری قوتیں ہیں چاہے وہ پولیٹیکل ہوں یا دہشت گرد تنظیمیں ہیں، ابھی پچھلے دنوں ہی ان تنظیموں کو خوارج کا ٹائٹل دیا گیا ہے بائی دی گورنمنٹ آف پاکستان، تو یہ بہت ضروری ہے۔ باقی احتجاج جو ہے ڈیموکریٹک وے سے آپ کریں، بالکل ہر ایک کا حق ہے، اور اس کے اندر جو ہے پارلیمنٹ ہے، اس کے اندر آپ کے باقی طریقے ہیں، اسمبلی کا ہے کہ اگر آپ لوگ اسمبل ہو کے اپنا کر سکتے ہیں، لیکن انتشار میں اس کے کسی معاشرے میں بھی اجازت نہیں ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ ایون یو کے میں جب رائٹس وغیرہ تو بڑی سخت سزائیں دی گئی، تو یہ کسی بھی چاہے وہ معاشرہ ہو، چاہے وہ نان مسلم کنٹریز ہوں، ڈیولپنگ ہو، اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو وقار صاحب یہ بھی کہا آرمی چیف نے کہ ہم لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے احتجاج کرنا ہے ضرور کریں لیکن پرامن رہیں۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ دنیا کی کوئی بھی طاقت ایسی نہیں ہے جو پاکستان کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ بالکل سے پاکستان پہلے بھی اندرونی اور بیرونی سازشوں کا شکار بھی رہا ہے، اور ابھی بھی بعض اوقات ایسی ایفرٹ کی جاتی رہی ہیں کہ اداروں کے خلاف یا پاکستان کی
جو ڈفرنٹ لوگوں میں ڈویژن ڈال کے یا اداروں میں کوئی ڈویژن کریٹ کر کے تو خدا نخواستہ کیاس کی طرف سے جائے. اس میں آپ نے بھی 9 مئی کا واقعہ ہے جو ہمارے سب کے سامنے ٹیلی کاسٹ ہوا, پھر بنوں میں اس طرح کے واقعات ہوئے فارورڈ بائی گوادر, تو اس میں بہت کوشش کی انسائٹ کیا جائے وائلنس جو ہے خدا نخواستہ کوئی خون بہے اور اس کے بعد پولیٹیکل ایجنڈا اس کو مکمل کیا جائے. تو اس میں ایک ڈٹرمنیشن ہے گورنمنٹ آف پاکستان کی بھی, اور آرمی گورنمنٹ آف پاکستان کا ایک ذیلی ادارہ ہے. تو آرمی چیف کی طرف سے آئی تھنک یہ بات بڑی خوش آئند ہے کہ انہوں نے ڈٹرمنیشن کا بھی اظہار کیا, اور اس سے صاف ظاہر قوم کو جو ہے قوت ملتی ہے اور ایک حوصلہ ملتا ہے. ٹھیک ہے, وقار حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. حارث نواز صاحب, آرمی چیف جو کہ اب سے کچھ دیر پہلے خطاب کر رہے تھے, ان کی جانب سے کہا گیا کہ کسی نے پاکستان میں انتشار کی کوشش کی تو رب کریم کی قسم ہم اس کے آگے کھڑے ہوں گے. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا جرم جو ہے وہ فساد الفلرز ہے. لیکن بات یہ ہے کہ چیف عامر صاحب کے ناصر منیر نے آج ایک محب وطن شہری کی طرح یہ سب ملک سے محبت کرنے کے تیار ہے, اس کا صفائی کے اوپر بتاتی ہے. میری چیف صاحب بریگیڈیئر صاحب, آپ سے دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ آپ کی آواز ہم تک ٹھیک طریقے سے پہنچ نہیں پا رہی ہے. آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے اس موقع پر کہا کہ اس ملک پر لاکھوں عاصم منیر, لاکھوں سیاستدان, لاکھوں علماء قربان, پاکستان ہم سے زیادہ ہے, ریاست کی اہمیت جاننی ہے تو عراق, شام اور لیبیا سے پوچھو. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے علماء اور مشائخ سے التماس کی کہ شدت پسندی یا تفریق کے بجائے تحمل اور اتحاد کی ترغیب دیں. جی بریگیڈیئر صاحب, آپ کنٹینیو کیجیے گا. دیکھیں, اس میں بات یہ ہے کہ چیف عامر صاحب نے بہت ہی اچھے طریقے سے قرآن آیات کا ذکر کرتے ہوئے جناب عاصم منیر نے ذکر کیا, اور ان کے ایک ایک لفظ سے ان کو یہ نظر آتا ہے کہ وہ پاکستان کے کتنے محب وطن ہیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ترقی کرے, اکانومی بھی, اکنامکلی بھی, لا اینڈ آرڈر میں, سیکورٹی سسٹم میں وہ کر سکے, جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں. خاص طور پر انہوں نے یہ کہا کہ آپ نے احتجاج کرنے جتنا مرضی کریں, لیکن آپ روڈ بلاکس نہیں کریں, آپ انتشار پیدا نہیں کریں, آپ سائٹ پہ بیٹھ کے کریں, اپنے ریکارڈ کروا لیں. ابھی تک اس میں کوئی اس سے ہے ہی نہیں کہ ہم امید کریں گے. ہم نے ملک سے دہشت گردی ختم کرنی ہے اور ہمیں پوری قوم کی اس کی ضرورت ہے. فائنینشیل ٹیررزم کی بات کی ہے, ہمیں کیسے پیسہ آ رہا ہے, کیسے اس کو روکا جائے تاکہ اس کی جڑ سے کو ہم ختم کر سکیں, وہ انہوں نے بات کی ہے. اور پھر انہوں نے علماء کے بارے میں بات کی, علماء دین کے بارے میں بات کی. یہ آپ کی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. سارے مدارس 2000 16,000 ہیں, کسی کو نہیں پتا وہ کس سے کریں, کہاں سے پیسہ آ رہا ہے, کہاں سے پھنسی جا رہی ہے. تو ان کا کام ہے کہ وہاں پر اپنے جو بچے تعلیم دے رہے ہیں ان کو اچھی اسلام کی تعلیم دیں, اسلام کیا کہتا ہے وہ بات کریں, بجائے اس سے کہ وہ بات یہ آپ کے لیے جنت ہے اور وہاں جا کے برے ملیں گی. یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. میرے خیال میں تمام مدرسہ کے عالم دین کو چاہیے کہ اپنے اپنے انتخاب لوگوں کو بتائیں, بریف کریں, ان کو بتائیں کہ اس وقت پاکستان کے کیا چیلنجز ہیں اور ان چیلنج کو ختم کرنے کے لیے ہمارے پاس کیا طریقے ہیں. یہ بہت چیف عامر صاحب نے بہت اچھی طریقے سے بات کی ہے. اور صرف فوج کی ذمہ داری نہیں ہے, فوج دیکھیں دہشت گردی دہشت گردوں کو مار رہی ہے. دہشت گردی کے لیے پوری قوم کو یکجا ہو کے کھڑا ہونا ہوگا, دشمن کے نیریٹو کو ڈیفیٹ کرنا ہوگا, اور ہم اکٹھے ہوں گے تو ان اندرونی گھرونی چیلنج کو مقابلہ کر سکتے ہیں. آئی تھنک جس طریقے سے آج میں نے بات کی ہے, آئی وش کہ ہمارے لوگوں تک یہ صحیح باتیں پہنچے, اور یہ میڈیا کا بڑا رول ہے کہ اس کو اچھی طریقے سے پروٹری کریں, سب کو پتہ ہو, اور پھر یہ کہ سب کو ہوتا ہے کہ پاک فوج اللہ کے حکم مطابق عرض سے ہم بلیو نہیں کرتے. اس میں کوئی لحاظ نہیں ہے, کوئی تفصیل نہیں ہے. جو بھی ملک کے خلاف کھڑا ہوگا وہ مسلح فوج ان کے خلاف کھڑی ہیں, ان کو ختم کریں گے اور جنگ چلائیں گے. انتشار از ان ایکسیپٹیبل. جو کرنا ہے احتجاج کریں, آرام سے کریں, جس طریقے سے کریں, آپ کے پولیٹیکل ڈفرینس بالکل کریں, لیکن پاکستان کے اسٹیٹ سے ڈفرینس جو ہوگا وہ برداشت نہیں کیا. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں بریگیڈیئر صاحب, اور آرمی چیف نے بھی اسی بات کے بارے میں یہ کہا کہ اگر احتجاج کرنا ہے تو ضرور کریں لیکن پرامن رہیں. اور سوشل میڈیا کا بھی انہوں نے تذکرہ کیا کہ سوشل میڈیا کے ذریعے انتشار پھیلایا جاتا ہے. پھر ریاست کی کیا اہمیت ہوتی ہے اس کا بھی انہوں نے ذکر کیا کہ ریاست کی اہمیت اگر جاننی ہے تو آپ عراق سے پوچھئے, شام سے پوچھئے, لیبیا سے پوچھئے. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟
لیکن یہی میں بار بار بالکل انہوں نے ایگزیکٹ بات کی تھی حامد صاحب نے، یہی بات ہے جناب سے منیر نے، آپ کے سامنے عراق، لیبیا، سیریا کی ایگزامپلز ہیں جہاں پر فوج کمزور تھی، عوام کا اعتماد نہیں تھا، وہاں انہوں نے اپنے نیریٹو پورے کر لیے اور اپنے عزائم پورے کر لیے۔ پاکستان میں مسلح افواج نے یہ ہمارے دشمن کے عزائم کو ناکام کر دیا ہے، کیونکہ ہماری مسلح افواج لڑاکا ہیں اور بہترین کمانڈ سپہ سالار کے ہاتھ میں ہیں۔ اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ اب ان کو عوام کی توجہ خلید زیادہ کریں، عوام سے دور کریں تاکہ فوج کمزور ہو، پھر اپنے عزائم پورے کریں۔ کیا ہم پاکستان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں؟ اللہ نہ کرے فیڈریشن آف پاکستان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں؟ یاد رکھیں اسٹرانگ ملٹری از اے سمبل آف اسٹرانگ فیڈریشن۔ اسی لیے ہمارا ملک محفوظ ہے کیونکہ فوج نہیں چلنے دے گی حالت کو کسی حالت میں بھی، لیکن ہر وقت ہمیں اپنے عوام کی جو چیف حامد صاحب بار بار کہتے ہیں کہ طاقت کا سچسمہ عوام ہے اور ہم عوام سے محبت کرتے ہیں۔ آپ کے دن رات برف و چوٹیوں پر ہیں، آزاد کشمیر کے پہاڑوں پر ہیں، صحرا میں ہیں، ہر جگہ موجود پاتے ہیں، سمندر میں ہیں کہ پاکستان کی سلامتی بقا کی ضمانت ہمارے پاس ہے۔ ہمارا جب تک ایک سپاہی ایک کمانڈر زندہ ہے ہم یہ نہیں ہونے دیں گے۔ اس کو بار بار انہوں نے اس کو اقسام کیا، بار بار اس کو بتایا، اور اسی کے عمل کرنے کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اب تمام انسٹیٹیوشن، اٹ از ناٹ اونلی گورنمنٹ کے ادارے، جتنے ادارے ہیں، چاہے آپ کے ایکسائز ہے، کسٹم ہے، پھر اس کے بعد بینکس ہیں، اسٹیٹ بینک ہے جہاں ہونڈے کے تھرو پیسہ جاتا ہے، پھر پاکستان کے اپنے اسمگلرز ہیں، یہ سب کو ہم نے ختم کرنا ہے، کیونکہ جڑ یہی ہے پیسہ ختم کرو، فائنینشیل ٹائم ختم کرو، نہ پیسہ ہوگا، نہ ویپن آئیں گے، نہ ایمونیشن آئے گا، ان کے گھروں کو پیسہ ملے گا، سب خود بخود اسٹیٹ کے ذمہ دار بن جائے گا اور موت وطن بن جائے گے۔ یہ ضروری ہے۔ تو حارث صاحب، آرمی چیف کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان نے 40 سال سے زائد عرصے تک لاکھوں افغانیوں کی مہمان نوازی بھی کی۔ ہم انہیں سمجھا رہے ہیں کہ فتنہ خارج کی خاطر ہمسایہ برادر اسلامی ملک دیرینہ دوست سمیت مخالفت نہ کریں۔ آرمی چیف نے کہا کہ دہشت گردی کی جنگ میں ہمارے پختون بھائیوں نے کافی قربانیاں دی ہیں، ہم ان کی قربانیوں کو سراہتے بھی ہیں اور ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ لیکن ہم بالکل ان کی قربانی کو سراہتے ہیں، لیکن وہ افغان نیشنل جو ہیں وہ افغان نیشنل، ہم پاکستانی ہیں، اس لیے ہم نے پہلے دیکھنا ہے، ہم نے 3 لاکھ افغانیوں کی مہمانداری ابھی تک کر رہے ہیں، جس سے 1.4 ملین افغان ریفیوجیز اور جو ہیں ان کے ہیں یونائٹڈ نیشن سے۔ اس لیے ہم یہ بات کرتے ہیں ہم ہر جگہ پر آ کے لگے، ہر جگہ پر ساتھ کرتے، کیا ہم ٹھیک ہے حارث نواز صاحب، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے۔ اسی معاملے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ احمد سعید منہاس صاحب۔ بریگیڈیئر صاحب بہت شکریہ سر، ARY کو آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، علماء اور مشائخ سے گفتگو کی آج آرمی چیف جنرل سید آصم منیر نے، اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا جرم فساد فی الارض ہے۔ پاک فوج اللہ کے حکم کے مطابق فساد فی الارض کے خاتمے کے لیے جدوجہد کر رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے علماء اور مشائخ سے بھی گزارش کی ہے کہ فساد فی الارض کی وہ نفی کریں۔ جی بالکل، چیف آرمی اسٹاف نے آج جو مشائخ کے ساتھ بات کی ہے، جو علماء کے ساتھ بات کی ہے کنونشن میں، وہ انتہائی وقت کی اہم ضرورت تھی، کیونکہ علماء جو ہیں وہ بیسیکلی ممبر کے اوپر ہوتے ہیں، جہاں پہ دن میں 5 دفعہ وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں اور ان سے بات چیت کرتے ہیں، ایک اعتدال پسندی کی بات کرتے ہیں، جمعہ کے خطبات دیتے ہیں، مختلف محافل میں وہ اس کو سربراہی کرتے ہیں۔ تو ایک بڑا امپورٹنٹ سیگمنٹ آف دی سوسائٹی ان کو ایڈریس کیا گیا ہے۔ بیسیکلی اس وقت جو ایک پاکستان میں ایک سوشل میڈیا کے ذریعے نان کائنیٹک ایک ایفرٹ کے ذریعے ایک مایوسی پھیلانے کی جو ایک روش چلی آ رہی ہے، اس کو چیک میٹ کرنے کے لیے تمام ہول آف اے نیشن ریسپانس جنریٹ کرنے کی ضرورت ہے، جو ڈی جی ایس پی آر بھی کہہ چکے ہیں۔ اور آج چیف آرمی اسٹاف نے علماء جو کہ انتہائی اہم سیگمنٹ آف سوسائٹی ہیں ان سے بات چیت کی ہے۔ چیف نے بڑی واضح طور پر ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہا کہ کسی کی جرت نہیں ہے کہ ان کی ناموس کے متعلق کوئی بات کر سکے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ جو فساد جو فی الارض ہے، جو بیسیکلی اللہ کو انتہائی ناپسند ہے، اس کے اوپر جو چیف نے بڑی واضح طور پہ پوزیشن لی کہ کوئی بھی ایسا شخص یا کوئی پارٹی یا کوئی ایلیمنٹ، کوئی بھی سوسائٹی کا جو پاکستان میں امن و امان کو اگر چیلنج کرنے کی کوشش کرتا ہے تو آئین کے مطابق جو دی گئی ایک
अथॉरिटी, एक पावर है जो कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट की जानिब से जो आगे कहा जाता है, तो उसके दरमियान वो हायल होंगे। क्योंकि पाकिस्तान आर्मी के आइन के मुताबिक ना सिर्फ नजरियाती जो एक जोग्राफियाई सरहदें हैं उसकी हमने जो है वहाँ पे उसकी प्रोटेक्शन करनी है, बल्कि जो हमारी नजरियाती सरहदें भी उसकी भी प्रोटेक्शन करनी है। याद रखें कि अब इस वक्त काइनेटिक और नॉन काइनेटिक जंग के हिसाब से काइनेटिक जंग जो है उसका दौर जा चुका, क्योंकि लिथैलिटी ऑफ वेपन्स बहुत ज्यादा हैं। जदीद दुनिया में शायद उस तरह की जंगें भी ना हो, तो लिहाजा दुश्मन जो है नॉन काइनेटिक एफर्ट्स को, जिसमें इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, प्रोपेगेंडा वॉरफेयर को यूज करते हुए वो तमाम चीजें हासिल करने की कोशिश करते हैं जो कि आप पहले जंगों से हासिल किया करते थे, कि जिसमें इदारों पर से एतमाद का खत्मा, आपकी कौम में मायूसी फैलाना, विल टू रेजिस्ट का ख़त्म करना, एक कौम के दरमियान तफरका पैदा करना, इदारों में और अवाम में तफरका पैदा करना, ये वो तमाम चीज़ें जो काइनेटिक जंगों से हासिल की जाती हैं। लेकिन जब से ये मोबाइल हमारे हाथों के अंदर आया और इसमें जो फॉरेन एलिमेंट्स ने एक जो प्रोपेगेंडा वॉरफेयर को मेन टूल इस्तेमाल करने की कोशिश की, और बदकिस्मती से हमारे जो 65% यूथ है वो उस रो में बहते चले जा रहे हैं। तो इसलिए उलमा के जरिए चीफ आर्मी स्टाफ ने कोशिश की कि वो उनको सही मानों में जो राइट साइड ऑफ द राइट पर्सपेक्टिव, नेशनल पर्सपेक्टिव है, उसको उजागर करने की बात की गई। इसी मौके पे उन्होंने फलस्तीन के साथ यकजहती, कश्मीर के साथ यकजहती, और इसके साथ साथ हमारी जो अफगानिस्तान के अंदर जो लोग हैं जो खवारिज की सपोर्ट करते हैं उनके साथ भी उन्होंने उनको पैगाम दिया कि हमने 40 साल आपकी खिदमत की है, अपने पास रखा, आपके यहाँ पे की नस्ल पूरी जवान हुई है, तो क्या आप खवारिज के साथ खड़े होंगे? क्या आप उस अपने मुसलमान भाई, अपने हमसायों के साथ कि आप जंग मोल लेंगे या उनको जो है डैमेज करेंगे? तो लिहाजा एक बड़ी नपी तुली, एक होलसम किस्म की एक स्पीच जो चीफ ने की है। और मैं समझता हूँ कि आज जो जय्यद उलमा वहाँ पे कन्वेंशन में मौजूद थे, जब वो मेंबर पे ऊपर जाएंगे तो अपने नौजवानों को, अपने इलाके के जो बड़े हैं, जो नमाजों के अंदर आते हैं, जो जुमे के खुतबात हैं, उसका उसमें अहाता करेंगे, ताकि हम एक जो मुनहसर कौम जो कि हम पूरी दुनिया में हमारी एक इज्जत है उसको जो है उजागर किया जा सके। ओवरऑल अगर मैं अगर मैं कॉमन सेंटेंस बोलूं, एक लास्ट सेंटेंस बोलूं, तो आज की जो तकरीर थी वो सही मानों में एक मुस्लिम उम्मा का एक इंतहाई मजबूत जो मुल्क है, कि जिसकी रेजिलियंट कौम है, कि जिसकी प्रोफेशनल आर्मी है, जो कि न्यूक्लियर वेपन स्टेट है, जिसके नौजवान जो है हुनरमंद हैं, उसके सही मानों में एक जो है प्राउड किस्म के, जो एक मुतमईन किस्म के सिपा सलार होने की जो तकरीर हो सकती है वो चीफ आर्मी स्टाफ ने की है। तो मैं समझता हूँ कि वो सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी जो किसी बहकावे में आके दुश्मन के प्रोपेगेंडों में जो अगर कुछ अपनी मोराल को डाउन कर रहे थे, आज की चीफ की तकरीर जो है उनके खदशात को जो है एड्रेस करती है। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिन्हाज साहब, आपके कीमती वक्त का बेहद शुक्रिया। और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने उलमा और मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उनका कहना था कि किसी ने पाकिस्तान में इंतशार की कोशिश की तो रब्बे करीम की कसम हम उसके आगे खड़े होंगे। अल्लाह के नजदीक सबसे बड़ा जुर्म फसाद फिल अर्ज है। पाक फौज अल्लाह के हुक्म के मुताबिक फसाद फिल अर्ज के खात्मे के लिए जिद्दोजहद कर रही है। जो शरीयत और आइन को नहीं मानते, हम उन्हें पाकिस्तानी नहीं मानते। हम लोगों को कहते हैं कि अगर एहतजाज करना है तो जरूर करें, लेकिन पुरअमन रहें। आर्मी चीफ ने मजीद कहा, सोशल मीडिया के जरिए इंतशार फैलाया जाता है। जो ये कहते थे हमने 2 कौमी नजरिए को खलीज बंगाल में डुबो दिया, वो आज कहाँ है? ये मुल्क कायम रहने के लिए बना है। दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि रियासत की अहमियत जाननी है तो इराक, शाम और लीबिया से पूछो। फलस्तीन से सबक मिलता है कि अपनी हिफाजत खुद करनी है और पाकिस्तान को मजबूत बनाना है।